بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مدرسہ عربیہ عرفانیہ دارالقراءت باغی موائمہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا مدرسہ جس کی بنیاد سن 2008 میں اس وقت کے بہت بڑے بزرگوں کے حکم پر ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا قاری رحمۃ اللہ صاحب عرفانی الہ آبادی نے رکھی سن 2008 میں، اور اس مدرسے کو ترقی دی۔ حضرت نے رات دن محنت کی اس کے ساتھ میں، اور حضرت قاری رحمۃ اللہ صاحب کے ساتھ میں حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب شیخ طریقت الہ آبادی مدظ اللہ العالی، اور حضرت مولانا قاری مشتاق احمد صاحب جو کہ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کی دعائیں رہیں، اور حضرت قاری رحمۃ اللہ صاحب عرفانی کے بہت ہی محبوب اور خاص استاذ جو اس مدرسے کے اولین سرپرستوں میں سے رہے ہیں، حضرت قاری روح اللہ صاحب، انہی بزرگوں کے ایما پر، حکم پر، مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضرت قاری رحمۃ اللہ صاحب نے سن 2008 میں اس مدرسے کو قائم کیا، اس مدرسے کو شروع کیا۔ اور اس مدرسے کو قائم اور شروع کرنے کا جو سب سے بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پورے علاقے کے اندر، بالخصوص گاؤں اور مضافات میں، اور اس پورے خطے کے اندر، یعنی ضلع الہ آباد، پرتاپ گڑھ، سلطان پور، فتح پور اور اس کے اکناف و اطراف میں جو آبادیاں مسلمانوں کی ہیں، ان کے اندر قرآن حکیم کے تعلق سے شوق و رغبت پیدا ہو، اور قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھنے کا سلیقہ آ جائے۔ آپ حضرات حضرت قاری رحمۃ اللہ صاحب مدظ اللہ العالی کے تعلق سے تو یہ بات بہت ہی مشہور ہے ہمارے یہاں علاقے میں، ان کے تعلق سے ان کے اوپر ایک جملہ ہمارے یہاں کے علماء نے لکھا، کہتے ہیں فاتح ہند در ایران در مقابلہ قرآن، فاتح ہند و ایران در مقابلہ قرات قرآن۔ یہ حضرت قاری رحمۃ اللہ صاحب کے ساتھ ایک جملہ جو ہے منسوب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا قاری مشتاق احمد صاحب، اور اس کے علاوہ حضرت شیخ طریقت مجدد ملت مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی مدظ اللہ العالی، اور حضرت قاری روح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر، حکم پر 2008 میں اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ اس مدرسے کی عمارتوں کے تعلق سے ہم آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ یہ جو سامنے بلڈنگ دکھ رہی ہے، یہ بلڈنگ اس دارالتدریس بھی ہے، دارالاقامہ بھی ہے۔ یہاں نیچے حفظ کی درسگاہیں، دینیات کی درسگاہیں، تجوید کی درسگاہیں اور عربی فارسی کی درسگاہیں چلتی ہیں، اور اوپر بچوں کا دارالاقامہ ہے۔ اور یہاں پر کچھ تعمیراتی کام ابھی شروع کیے گئے ہیں، جن میں ایک اس حصے میں جو ہے مدرسے کا مہمان خانہ جو ہے وہ زیر تعمیر ہے۔ یہ آپ کو بالو سیمنٹ کی بوریاں نظر آ رہی ہوں گی، اور اس پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، تعمیر کا کام چل رہا ہے، اور بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ حضرت قاری رحمۃ اللہ صاحب نے اس کو جو ہے شروع کر رکھا ہے۔ اور کام کی نوعیت یہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جب سے مدرسے میں حضرت نے قدم رکھا ہے اور بزرگوں کی آمد ہوتی رہی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مدرسے میں تعمیر کا، ترقی کا کام چلتا ہی رہتا ہے۔ اب مدرسے کی سب سے زیادہ اشد ضرورت جو تھی وہ مدرسے کی مسجد تھی۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے لیے مسجد بنانا ضروری تھا، اور اللہ کے مہمانوں کے لیے مسجد کا انتظام تھا نہیں۔ حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی مدظ اللہ العالی نے گزشتہ سال فروری کے مہینے میں 13 تاریخ کو اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد
بڑی ہی عظیم الشان مسجد بنانے کا منصوبہ ہے۔ ابھی اس کا بنیاد کا کام شروع ہوا ہے، اس میں مٹی وغیرہ کی پٹائی شروع ہے، ابھی پلر کا کام ہوا ہے کانٹریکشن میں، اور اب انشاءاللہ یہ منصوبہ یہ ہے کہ پورا اس کا مکمل حال جتنا ایریا آپ کو دکھ رہا ہے اور ادھر آگے جہاں تک اینٹ رکھی ہوئی ہے وہاں تک پورا ایریا یہ مسجد کا لیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 2 کروڑ روپے کا خرچ ہے، اور یہ مسجد انشاءاللہ ایک عظیم الشان مسجد تیار ہوگی جو کہ محض اللہ کی رضا کے خاطر اور مہمانان رسول جو کہ اس مدرسے کے اندر آتے ہیں ان کے لیے یہ کیا کہتے ہیں تیار کی جا رہی ہے۔ ہم آپ کو یہ علاقہ دکھائے مسجد کا اور اس کے بعد مہمان خانے کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر جو تعلیم و تدریس کا نظم چل رہا ہے اس تعلیم اور تدریس کے نظم کو بھی آپ حضرات کے سامنے لے آئیں اس میڈیا اور ویڈیو کے ذریعے سے، تاکہ آپ حضرات بھی اس سے روشناس ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی یہ بات ڈالے کہ آپ حضرات اس مدرسے کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے کہ مدرسہ جو چلتا ہے وہ تو محض اللہ رب العزت والجلال کے فضل اور کرم سے، اس کے بھروسے پر، لیکن اس میں عامت المسلمین کا تعاون سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مدرسے کی ویڈیوز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے لیے جس قدر ہو سکے دامے درمے قدرے سخنے وہ اس مدرسے کا تعاون اور بھرپور تعاون فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس کا اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں مدرسے کے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں درجات کی طرف، اور آپ کو انہی درجات کے باہر سے جو ہے متعارف کروائیں گے کہ یہ کون سی درسگاہیں چل رہی ہیں اور اس میں کیا تعلیم ہو رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم حضرات درسگاہوں کی طرف، آئیے ہم چلتے ہیں درسگاہ کی طرف۔ جو ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مدرسہ کے جو حفظ کی درسگاہ ہے اس درسگاہ کی طرف، اور آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کے جو معمولات ہیں، جو تدریسی نظام ہے اس میں اس انداز سے طلبہ پڑھائی کر رہے ہیں، اور اتنی جانفشانی اور محنت کے ساتھ طلباء کرام اور ان کے اساتذہ قرآن حکیم کو یاد کرانے میں اور اس کو پڑھنے میں وقت لگاتے ہیں، اور ان کے معمولات کیا ہوتے ہیں، اور بچے جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس انداز میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم آ گئے ہیں مدرسے کی ایک درسگاہ ہے، یہ حفظ کی درسگاہ اول درجہ ہے، اور حفظ کی اسی طرح کی اور درسگاہیں ہیں۔ یہاں پہ تعلیم کا نظم چل رہا ہے الحمدللہ۔ اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا کہتے ہیں مولانا، یہاں پہ ہمارے قاری صاحب جو ہے تدریس میں منہمک ہیں، اور کیا کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بچے اپنے انداز میں تلاوت کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کا لباس وضاقتہ دیکھیے آپ، ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بچے اسی کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين صلنا عليهم بعشم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش
خلقته من طين قال فاهبط منا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. کے تعلق سے یہ ہمارے بھائی نے آپ کو جو ہے روشناس کرایا، ویڈیو بنائی، دکھایا. اب یہ اس طرف جو ہے یہ مدرسے کا ایک بیسمنٹ کا ہے جو مشافی روم ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ زینہ ہے، اور یہاں پہ کچھ ضروریات کے سامان رکھے ہوئے ہیں. اور ابھی اسٹور روم چونکہ مکمل ہے نہیں ہمارے پاس، اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں ایسے ادھر ادھر رکھ دیا جاتا ہے سامان. اور یہ زینہ اسی زینے سے اوپر، اور زینہ بھی ابھی جو ہے مکمل تعمیر ہے نہیں، اور بہرحال آنے جانے کے لیے راستہ بن چکا ہے. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری درسگاہوں کی طرح کی تعلیم ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہمارے عالم صاحب مولانا اسامہ صاحب حلیمی مدد اللہ علی یہ تعلیم دے رہے ہیں. اور یہ جو ہے ہم آپ کو روشناس کراتے ہیں، یہاں پہ ان سے جو ہے روشناس کرائیں یا جو ہے وہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں ان کی تھوڑی سی کیا کہتے ہیں. مولانا صاحب یہاں درس میں مصروف ہیں. نعم هذه مدرستنا. ہاں یہ میرا مدرسہ ہے. ہاں یہ ہمارا مدرسہ ہے. هل هي قریبۃ. کیا وہ قریب ہے؟ نعم هي قریبۃ. ہاں وہ قریب ہے. افیہا اليوم لعب. افیہا اليوم لعب. کیا اس میں آج کھیل ہے؟ لا نہیں. ما فیہا لعب. اس میں کھیل نہیں ہے. حل تعلیمها جید. کیا اس کی تعلیم اچھی ہے؟ نعم تعلیمها جید. ہاں اس کی تعلیم اچھی ہے. ما شغلکم الآن. کیا تمہاری مشغولی اب کیا ہے؟ الآن شغلنا لعب. ہمارے رشید و سعید کہاں ہے؟ ہم فی بمبئی. وہ سب کی واپسی قریب ہے. بنت طیبۃ. اچھی لڑکی. امرأۃ مسلمۃ. مسلمہ عورت. شجرۃ مبارکۃ. مبارک درخت. کلمۃ طیبۃ. اچھا کلمہ. ازہار جمیلۃ. خوبصورت پھول. اثمار حلوۃ. میٹھا پھل. چلتے ہیں اور دوسری درسگاہوں کے بعد دوسری درسگاہوں کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہاں بھی درجہ حفظ کی جو درسگاہ ہے اس میں تعلیم کا نظم چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ جو نظام ہے اس تعلق سے وضاحت کر دوں میں کہ یہ روزانہ کے معمولات ہیں، اور اسی انداز میں، اسی لباس میں اور اسی وضاقتہ کے ساتھ اسی طریقے پر بچوں کو اس مدرسے کے اندر جو ہے درس میں بیٹھنا ہوتا ہے. اور ان کے اساتذہ کرام بالکل جانفشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ جو ہے ان کی تعلیم کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور ان کی تدریس کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو مکمل طریقے سے ادا کرتے رہتے ہیں. یہ ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو دوسری درسگاہ کی طرف. وقضينا إلى بني إسرائيل في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا
نحوهم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات خيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار. अब एक और दूसरी दरसगाह की तरफ दर्जे तहफ़ीज़ुल कुरान के अहकाम को लेकर चलते हैं। वहाँ भी बच्चे तालीम में मसरूफ़ हैं और यहाँ गलगन और अफदाल ने किए जो है बच्चों का दरसगाह की तरफ जहाँ पे दीनियात और नाजरा शुबह नाजरा की तालीम का नज़्म है और यहाँ पे कई दरसगाह के बच्चे एक साथ बैठ कर के इस हाल के अंदर तालीम हासिल करते हैं और इनके एक ही उस्ताद मोहतरम अभी हैं और इनका तारुफ करवाते हैं आपसे। ये हमारे मौलाना साहब हैं, मदरसे के उस्ताद हैं दर्जा दीनियात के, जो कि माशाअल्लाह बड़ी मेहनत और बड़ी जाँफशानी के साथ जो है इन बच्चों को तैयार करते हैं तहफ़ीज़ुल कुरान के लिए। और ये हर मदरसे की ये बुनियाद होती है कि उनकी तालीम में जो है जो दीनियात का नज़्म है वो कितना मजबूत और मुस्तहकम है माशाअल्लाह, क़वायद के साथ और इजरा के साथ और क्या कहते हैं उसके
मखारिज के साथ बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ जो है ये तालीम का नज़्म यहाँ पे चल रहा है। और हम आपको इनसे मुलाकात करवाते हैं, दिखाते हैं कि मौलाना साहब कितनी मेहनत से और बच्चे कितनी मशक्क़त के साथ जो है इब्तिदाई तालीम हासिल करते हैं। दरसगाहों के बाद मैं चाहता हूँ कि आपको जो है मदरसे के का जो दारुल एहतमाम है, दारुल इंतज़ाम है, जहाँ पे हमारे हज़रत क़ारी साहब और अब्दुल्ला साहब इरफानी बैठते हैं, उस दरसगाह को दिखाऊँ। ये दरसगाह है, यहाँ पे शोबा तजवीज़ की तालीम होती है। और ये दरसगाह इस वक्त इसमें बच्चे हैं नहीं और क़ारी साहब कहीं सफ़र पे हैं। यहाँ पे दो काम होता है, दारुल एहतमाम भी होता है और दफ्तर मुहासिबी का भी जो है काम यहीं पे होता है। और हमारे क़ारी हुज़ैफ़ा साहब जो है, जिनको मदरसे में सब हुज़ैफ़ा भाई के नाम से जो है जानते हैं, ये क़ारी साहब के बड़े बेटे हैं और क़ारी साहब के साथ शुरू ही से जो है रहे हैं, रोज़े अव्वल से मदरसे में मुताल्लिक़ हैं। और क्या कहते हैं, सारा हिसाब किताब का निज़ाम इन्हीं को देखना होता है। हम आपको क़ारी साहब की दरसगाह की ज़ियारत कराते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या कहते हैं कि हुज़ैफ़ा भाई अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। दिखाइए इधर जो है क्या कहते हैं दरसगाह की तरफ। दरसगाह का भी जो है क्या कहते हैं
مدرسے سے چھٹی ہوئی ہے اور یہ بچے مدرسے سے اپنے تعلیم گاہوں سے نکل کر کے اور نماز کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں۔ عصر کا وقت ہو چکا ہے اور ان کے تعلیم کا وقت پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا جو ہے میدان کے اندر کھیل کود ہوگا۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں مدرسے کے مطبخ کی طرف۔ آئیے مطبخ کی طرف لے چلتے ہیں مدرسے کے مطبخ کی طرف جو ہے، اور یہ دیکھیے یہیں باہر سے ہی دکھا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں مدرسے کا مطبخ جو ہے، یہاں پہ کھانا بن رہا ہے۔ ہاں، اب یہ عارضی طور پہ مدرسے کا مطبخ ہمارا جو ہے شروع ہے، اور مطبخ کی زیارت کے بعد ہم مدرسے کے وضو خانہ اور جو ہے آڈیٹوریم ہال، جی اب آپ کو یہ مدرسے کا وضو خانہ ہے جو عارضی طور پہ بنایا گیا ہے بچوں کے لیے، اور کیا کہتے ہیں یہ وضو خانہ، اور ادھر جو ہے واش روم جس کو دارالمیاں یا بیت الخلاء جس نام سے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ متعارف ہوں سمجھیے، یہ تمام بچوں کے لیے اساتذہ کے لیے ابھی ایک ہی ساتھ کا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ہمارے حال ہے جو کہ ابھی فی الحال جو ہے عارضی طور پہ یہاں مسجد کا کام جو ہے دیا جاتا ہے، اور آگے چل کر کے یہ مشافی روم ہوگا، ہمارا آڈیٹوریم ہوگا۔ یہ یہاں سے ہم انٹری کرتے ہیں مدرسے کا جو ہے پروگرام ہال ہے جس کو آپ آڈیٹوریم کہہ سکتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں نشستگاہ جو ہے مشافی روم ہے۔ ابھی اس میں جو ہے مسجد کا کام دیا جاتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ جو ہے جو ہماری نئی تعمیر ہو رہی ہے اس تعمیر کا یہ بیسمنٹ کا علاقہ ہے، اور یہ بیسمنٹ میں ابھی جو ہے صرف نماز اور بچوں کے جو ہفتہ واری پروگرام ہوتے ہیں یا مہمانوں کی آمد پر، بزرگوں کی آمد پر بچوں کو یہاں سے اکٹھا کر کے بند و نصائح کا کام ہوتا ہے یہاں پہ۔ یہ جگہ ہے ہال کافی وسیع و عریض حال بنایا گیا ہے، اور اس کو آگے چل کر کے مشاقی روم اور کیا کہتے ہیں امتحان گاہ کی شکل دی جائے گی جب ہماری مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو نیچے ہم حال میں گئے تھے، اس کے اوپر کا حصہ ہے، یہاں پہ مہمان خانہ ہے، اور تحفیظ القرآن کی درسگاہیں اور تعمیر ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے مستری اوپر جو ہے دکھائیے ذرا، یہ ابھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی یہ اوپر تک پہنچے نہیں ہیں، ابھی دیواریں اوپر جا رہی ہیں، اور یہ کچھ ناپ واپ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم زینے سے چل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے۔ یہ دیکھیے اوپر جو ہے یہ مدرسے کی پرانی عمارت ہے جو پہلے کی تعمیر ہے، یہ ابھی نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس کو اس سے ملحق کر کے پورا ایل شیپ میں یہ مدرسے کی تعمیر مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تعمیر ہو رہا ہے، یہ ہمارے یہاں مہمان خانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ صاحب کے تعلقات اور بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں مہمانوں کی آمد و رفت کثیر تعداد میں ہوتی رہتی ہے، اس لیے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اس مہمان خانے کی تعمیر کی۔ اب یہ اس کا جو ہے ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے، فریم تیار ہے، اب اس کی فنیشنگ کا کام ہونا ضروری ہے۔ یہ کام الحمدللہ جو ہے ثم الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے تعاون سے جو ہے پایۂ تکمیل کو بہت جلد پہنچ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو اس مدرسے کا ایک مکمل ویو دے دوں، یہاں سے مدرسے کا مکمل ویو، یہ مدرسے کی زمین کے اندر یہاں سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ یہاں سے مدرسے کی زمین اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یہاں سے مدرسہ اس کے بعد جو ہے مدرسے کا گیٹ جو ہے بننا ہے۔ یہ روڈ جو ہے ہمارے یہاں کے مخلصین حضرات نے جو ہے احباب نے تیار کروائی مدرسے کے لیے، جو کہ مین ڈامل روڈ سے جو ہے منسلک ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں انٹری لیتے ہی مہمان خانہ ہے، پھر آگے جا کر کے
جو نئی عمارت تیار ہو رہی ہے اس میں تحفیظ القرآن وغیرہ درسگاہیں ہوں گی، اور نیچے آڈیٹوریم یا مشاقی روم یا پروگرام ہال جو ہے کہہ لیجئے. پھر اس کے بعد جو ہے مدرسے کی عمارت اوپر جو ہے دارالاقامہ ہے، اور نیچے جو ہے درسگاہیں ہیں، اور اس سائڈ میں جو ہے مسجد کی تعمیر کا کام، جس کو کہ ہم نے شروع ہی میں آپ حضرات سے بتایا، یہ شروع ہے مسجد کا کام. حضرات میں آپ سے گزارش کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنا آپ حضرات کو ہم نے بتایا، کیا کہتے ہیں، یہ ایک عرصہ، ایک وقت لگ جاتا ہے، اور اتنی مختصر مدت میں اور اتنی قلیل مدت میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم اور حضرات اکابرین کرام کی دعائیں، بزرگان دین کے تعلقات اور ان کی دعاؤں کا تعالیٰ نے اتنی کم مختصر وقت میں، اتنی کم مدت میں اتنا شاندار اور عظیم الشان کام محض اپنے کتاب کی نسبت پہ، قرآن کی نسبت پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سے یہ کام لیتا رہے. اور یہ مسجد ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور میں نے آپ حضرات کو شروع میں بتایا تھا، کیا کہتے ہیں، کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، اور مسجدوں کا وجود در حقیقت اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی نظام میں ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ مکمل ویو اس کا بھی جو ہے، کیا کہتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور اس درخواست کے ساتھ کہ آپ حضرات اس مدرسے کے لیے اور مسجد کے لیے جتنا ہو سکے خوب تر تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا.